بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب 31 التوجہ نحو القبلۃ حیث کان، یعنی قبلہ کی طرف جہاں بھی ہو منہ کرنا، عنوان باب میں لکھا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبلے کی طرف منہ کرو اور تکبیر کہو۔ حدیث نمبر 399۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 ماہ نماز پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کعبہ کی طرف آپ کا منہ ہو، تو اللہ عز و جل نے یہ وحی کی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسمان میں تیری توجہ بار بار لوٹ رہی ہے۔ پھر آپ نے کعبہ کی طرف منہ کیا، اور لوگوں میں سے ناسمجھوں نے کہا، اور وہ یہود تھے، کہ ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے کس چیز نے انہیں پھیر دیا ہے؟ تو کہہ اللہ ہی کا مشرق اور مغرب ہے، جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص نے نماز پڑھی، پھر وہ نماز پڑھنے کے بعد نکلا اور انصار کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا، جو کہ بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ تو اس نے کہا وہ شہادت دیتا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ نے کعبہ کی طرف منہ کیا۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ ایک طرف کو سرک گئے، اتنا کہ جس سے وہ قبلہ رخ ہو گئے۔ اگلی حدیث 400 ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر جدھر کو اس کا منہ ہوتا نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ فرض نماز کا ارادہ فرماتے تو آپ اترتے اور قبلہ کی طرف منہ کرتے۔ اگلی حدیث 401 ہے۔ ابراہیم نے علقمہ سے انہوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ ابراہیم کہتے تھے مجھے معلوم نہیں کہ آیا کہ آپ نے زیادہ پڑھی یا کم پڑھی۔ پس جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ، کیا نماز کے متعلق کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ فرمایا وہ کیا؟ لوگوں نے کہا آپ نے اتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں موڑے اور قبلہ رخ ہوئے اور 2 سجدے کیے۔ پھر آپ نے سلام پھیرا۔ جب ہماری طرف منہ کیا تو آپ نے فرمایا اگر نماز کے متعلق کوئی نئی بات ہوتی تو میں تمہیں اس سے آگاہ کر دیتا، لیکن میں تو تمہاری طرح ہی بشر ہوں، بھولتا ہوں جیسا کہ تم بھولتے ہو، اس لیے جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ اور اگر تم میں سے کوئی اپنی نماز کے متعلق شک میں پڑ جائے تو چاہیے کہ جو بات زیادہ ٹھیک معلوم ہو وہی کرے اور اس پر نماز پوری کرے، اور پھر سلام پھیرے، پھر 2 سجدے کرے۔ تشریح: ایک نیا عنوان قائم کر کے سابقہ مسئلے کی مزید تائید کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے جس قول کا حوالہ دیا ہے وہ کتاب الاستئذان نمبر 6251 میں ہے۔ اس باب کے ذیل میں 3 روایتیں لائے ہیں۔ پہلی روایت میں تحویل قبلہ کی تاریخ کی طرف اشارہ ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے کتاب الایمان باب 30۔ دوسری روایت سے بتلایا کہ نماز فریضہ کی ادائیگی کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنا حت الوسع ضروری ہے۔ نوافل میں اونٹنی یا سواری جدھر جا رہی ہو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ باب 20 کے عنوان میں کشتی میں نماز پڑھنے کے متعلق ایک فتویٰ نقل کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز فریضہ جدھر کشتی جا رہی ہو اسی طرح منہ کر کے پڑھنی جائز ہے۔ اس پر ریل اور جہاز کا قیاس کیا جا سکتا ہے۔ بحالت مجبوری
اسلام نے سہولت دی ہے۔ تیسری روایت نمبر 401 ایک اختلافی مسئلہ حل کرنے کے لیے لائے ہیں جس کا تعلق قبلہ کے ساتھ ہے، اور وہ یہ کہ آیا قبلہ کی جہت معین کرنے میں اجتہاد کافی ہے یا یہ کہ اس کی تعیین پوری صحت پر مبنی ہو۔ امام بخاری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اس کا ایک اصولی جواب دیا ہے، یعنی جو بات زیادہ ٹھیک معلوم ہوتی ہو اس پر اپنی نماز کی تکمیل کرے، تکلیف مالا یطاق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید نے یہ امر واضح کر دیا ہے کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنا فی ذات ہی نیکی نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، البقرہ 178۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو۔ شارع اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ارشاد کی عملاً تشریح فرما دی ہے تاکہ لوگ کہیں خود کعبہ کو پوجنے کی جگہ نہ تصور کر لیں، جیسا کہ دوسری قوموں نے اپنی مقدس جگہوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ کعبہ کو صرف اس لیے ترجیح دی ہے کہ وہ پہلا گھر ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑا کیا گیا تھا، اور وہ اس کامل عبودیت کا مجسمہ ہے جس کا نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دکھایا، تاکہ لوگ اپنی عبادت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریق حنیفیت کو ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ اس نقطۂ جلیلہ کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے مقام میں سے نماز کی جگہ پکڑو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔